السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اور دیگر سامعین و رفقا، آج میری تقریر کا عنوان ہے عشق رسول اور علماء دیوبند. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سامعین محترم، سب سے پہلے عشق کی تعریف معلوم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشد حبہ، کہ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے، اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے تو سمجھو یہ عشق ہے. پھر ہم قرآنی سے معلوم کریں کہ یہ عشق ہم کس سے کریں تو قرآنی گویا ہوتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، لہٰذا یہ عشق تم نبی سے کرو. تو پھر ہم نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم کرتے ہیں تو خود آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے مال، اولاد اور خود تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حاضرین مجلس، یہ عشق جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہوا، وہیں پر علماء دیوبند کو بھی نصیب ہوا. مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں عشق رسول نہیں. تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ یہ کیوں کہتے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ کیوں کہتے کہ یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، زندگی سہانی ہے موت بھی سہانی ہے، عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، عشق مصطفیٰ باقی عشق و غیر فانی ہے. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو عارف باللہ مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاح یہ کیوں کہتے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. الغرض علماء دیوبند میں عشق رسول کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ علماء دیوبند میں عشق رسول ہے ضرور ہے، بلکہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. ارے ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ نبی کے دیوانے، مصطفیٰ کے مستانے، شمع رسالت کے پروانے، حضور کے فرزانے، غیر سے بیگانے، توحید کو پہچانے، تابع دار و جانسار، وفادار و امانت دار اور دین پیغمبر کی خدمت گزارے. بزرگان محترم، عشق رسول صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام نہیں، صرف حضور کی تعریف کرنے کا نام نہیں، محض حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے کا نام نہیں، نماز چھوڑ کر جلسے جلوس کرنے کا نام نہیں. مگر علماء دیوبند نے زبانی عشق پر بلکہ عملی طور پر بھی عشق کر کے بتلایا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینے سے 7 میل قبلی اپنی جوتیاں اتار لی. شاگردوں نے کہا کہ حضرت مدینے کا راستہ انتہائی سنگلاخ اور کانٹوں بھرا ہے، آپ کے پاؤں میں زخم آ جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ نازا ہے جس پہ رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. جنگ آزادی کے موقع پر جب گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو 3 دن سے زیادہ رہنے کو پسند نہیں فرمایا. بعض محبین نے اصرار کیا تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار کرنا یہ میرے آقا کی سنت نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صرف 3 دن روپوشی اختیار فرمائی تھی. میں بھی 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار نہیں فرما سکتا، اور زندگی بھر کے لیے سبز رنگ کا جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی سبز ہے.
बहरहाल उलमा देवबंद में इश्क रसूल में डूब कर कौली व अमली सच्चे इश्क का सबूत दिया और ऐसी शक्ल, ऐसी नस्ल, ऐसी अकल, ऐसी गुफ्तार, ऐसी रफ्तार और ऐसे अंदाज, ऐसे राजो नियाज पेश किए कि लोग परमला कहने पर मजबूर हो गए। ये खादिम इस्लाम है, आशिक खैरुल अनाम है। इसी पर बस नहीं बल्कि उलमा देवबंद ने कहा था कि हमारी आंखें निकाल लो मगर हम मुस्तफा के रोजे को देखते ही रहेंगे। हमारा हाथ काट लो, हमारा हाथ तो कट सकता है मगर सुन्नतों का दामन हमारे हाथ से नहीं छूट सकता। हमारे सीने में मारो गोली, हमारे सीने से गोली तो निकल सकती है मगर इश्क़ मोहम्मद दिल से नहीं निकल सकता। और हर मोड़ पर नामूस रिसालत के खातिर उलमा देवबंद ने खुद को सबसे पहले पेश किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दस पर उंगली उठाने वालों के हाथों को काट दिया, गुस्ताखी करने वालों की जुबान को खींच लिया और हर मामले में अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद को अव्वल नंबर पर पेश करते हुए साबित कर दी कि हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त के तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फुसूं एक फकत नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।